اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 22ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس سے قبل پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ کہلوایا تھا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دے کر اچھے طریقے سے چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہاں دنیا کی آسائشیں تو ہیں نہیں، سہولتیں تو ہیں نہیں، یہاں پر مال دولت والے معاملات تو ہیں نہیں ہیں۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو تم میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم شہنشاہ کل عالمین ہونے کے باوجود آپ نے فقر کو اختیار فرمایا ہوا تھا، اور کئی دنوں تک گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، سکھ چاہیے، سہولتیں چاہیے، تمہیں مال دولت دے کر تمہیں تمہارا جو حق مار ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی کچھ پیسہ مال چاہتی ہو وہ تمہیں دے کر تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، پھر اپنی زندگی سہولت کے ساتھ گزارو، لیکن اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں پھر اسی طرح کی مشکلات برداشت کرنی ہوں گی۔ تو ظاہر ہے ازواج مطہرات کے لیے تو سب سے بڑا خزانہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی صحبت ہی تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی سب سے امیر کبیر خاتون تھیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب ان کی کپڑوں پر پیمند لگے ہوئے تھے، تو وہ سارے کا سارا مال انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا اسلام کے لیے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی جرت کرے گی نا تو اس کے لیے دوسری عورتوں کے مقابلے میں دگنا عذاب بھی ہوگا، گناہ بھی دگنا ہوگا، اس لیے کہ تمہیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جہاں تم ہو وہاں پر اللہ رب العالمین نے تمہیں دوسری عورتوں سے جدا کر کے رکھا ہوا ہے۔ 22ویں پارے کی ابتدا ہوئی تو فرمایا، تم میں سے جو پرہیزگار ہوگی نا تو ہم اجر بھی ڈبل عطا فرمائیں گے، تمہیں عام عورتوں کی طرح دگنا اجر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہیں اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، تم میرے محبوب کے حرم میں ہو، اب تم دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو کہ تمہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نسبت ملی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے کہ پہلی جاہلیت والی بے پردگی تھی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ یہاں پردے کا یہ حکم نازل ہوا کہ ازواج محترمات تمہارے لیے اب یہ حکم ہے کہ تم نے اپنے گھروں میں پردے کے ساتھ رہنا ہے، اور جو پہلے جاہلیت کے دور کا بے پردگی کا نظام تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے، پردے کا حکم نازل فرمایا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والو، اللہ تم سے ناپاکی کو دور فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی تم سے دور فرما دے اور تمہیں اس طرح پاک کرے جس طرح پاک اور صاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے عورتوں اور مردوں کے 10 اوصاف بیان فرمائے، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ یہ ہے حقوق۔ اللہ نے عورتوں کے ساتھ مردوں کا بھی ذکر بیان فرمایا، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ مالک کونین کی بارگاہ سے اعمال پر اجر ملنے کے معاملے میں مرد یا عورت کا کوئی فرق نہیں ہے۔
جیسا کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ فرماتا ہے تم میں سے کوئی مومن مرد ہو یا عورت، اگر وہ اچھا عمل کرے گا تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی بات میں فیصلہ فرما دیں تو پھر انہیں اس معاملے میں اپنا کچھ اختیار نہیں رہتا۔ ایسا کام کہ جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ فرما دیں کہ یہ کام اس طرح ہونا ہے، تو پھر کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہتا پھرے کہ نہیں ایسا نہیں، اب ایسا ہو جائے گا۔ اس آیہ مبارکہ کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے وہ منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر ہم کل پڑھ چکے ہیں، وہ غلام نہیں تھے، آزاد تھے خاندانی طور پر، لیکن ڈاکوؤں نے ان کو اغوا کیا اور بیچ دیا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس پہنچائے بکتے ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد، یہ مکی دور تھا، حج کے لیے تجارت کے لیے لوگ مکہ سے آتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کے علاقے کے لوگ جب مکہ آئے تو انہوں نے حضرت زید کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ تو وہ ساڑھے گراں جاتا کہ جرا گم گیا سی۔ انہوں نے واپس جا کر حضرت زید بن حارثہ کے والدین کو بتایا کہ آپ کا بیٹا تو ہم نے دیکھ لیا، وہ مکہ میں ہے، اور ہم نے پتہ بھی کیا ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے شخص ہیں اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، وہ ان کی غلامی میں ہے۔ تو یہ غلام تو تھے نہیں، آزاد تھے۔ انہوں نے آپ کے حضرت زید کے والد حارثہ اور ان کے چچا دونوں مکہ آئے فوراً کہ ہمارا لڑکا وہاں ہے، پتہ چل گیا ہے کہ وہاں پر مکہ کے ایک سردار ہیں، ان کے پاس غلام ہے۔ سیدھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی ہمارا لڑکا اس طرح گم ہو گیا تھا، ہم خاندانی طور پر غلام نہیں ہیں، آزاد لوگ ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ وہ لڑکا ہمیں واپس کر دیں، آپ نے جتنے پیسے لینے ہیں لے لیں، جتنی قیمت آپ نے خریدنے میں لگائی ہے وہ لے لیں، ڈبل دگنا چگنا جتنا لینا چاہتے ہیں لے لیں، ہم مالی والے سے بھی اچھے لوگ ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور آزاد بھی ہیں، غلام بھی خاندانی نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ پیسوں کی کوئی بات نہیں، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں اس کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، پیسہ ویسا کوئی نہیں لینا، ویسے ہی بھیج دوں گا، لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر زید نے تمہارے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو میں زبردستی نہیں بھیجوں گا ویسے تمہارے ساتھ۔ تو باپ تھے اور چاچا، انہوں نے کہا جی کہاں انکار کرے گا، بیٹا بچھڑا ہوا ہے، ابا ہو سامنے ہوئے، چاچا بھی ہوئے، اور اتنا عرصے سے بندہ بچھڑا ہوا ہو تو اس نے کدھر انکار کرنا ہے۔ تو انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ قبول کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے جی آپ بلائیں زید کو، اگر خوشی کے ساتھ جانا چاہے تو لے جاؤں گا، لیکن اگر نہ جانا چاہے تو ہم زور زبردستی نہیں کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زید کو بلاؤ۔ لڑکے سے تھے بالکل، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی کمال شفقت اور مہربانی کو دیکھ چکے تھے، اور سرکار کی قربت میں جو لذتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ اس کو پا چکے تھے۔ جیسے ہی وہ قریب آ کر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا زید ان کو جانتے ہو؟ ہاں جی یہ میرا ایک ابا ہے اور ایک چچا ہے، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تم ان کے ساتھ جانے کے لیے اگر تیار ہو تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اس نے کہا زید نے حضور سرکار مہربانی فرمائے یہ میرے ابا اور چچا ضرور ہیں، ٹھیک ہے یہ آگے ہیں پتہ کرنے کے لیے، لیکن اب میں آپ کی غلامی چھوڑ کر دوبارہ وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ آپ نے چچا کے ساتھ ابے کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ باپ نے کہا زید پاگل ہو گئے ہو تم، وہاں آزاد ہو کے جہاں غلام ہو، گھر میں نہ برادری نہ کوئی رشتہ داری، ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں سارے ہیں، غلامی ہے یہاں پر، غلامی کی زندگی۔ آپ نے لڑکے ہو کر فرمایا اوے ابا آپ کو کیا پتہ اس غلامی میں خدا نے کتنی آزادیاں رکھی ہوئی ہیں، کتنا کمال اللہ نے اس آزادی میں رکھا ہوا ہے، جو بظاہر غلامی ہے لیکن حقیقت میں تو یہ آزادی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ قربانی دی تھی نا، اور یہ وہ وارگاہ ہے جہاں بے قدری نہیں ہوتی، یہاں قربانیوں کی قدر ہوتی ہے۔ بہت بڑی قربانی تھی سرکار کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دینا، بظاہر تو بہت بڑی قربانی تھی، لیکن وہ بارگاہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی کہ جہاں انسان وفا کرے تو وہاں سے کئی گنا زیادہ وفا ملتی ہے، وہاں سے کتنا ہی زیادہ کرم ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے میری خاطر اگر تم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے تو پھر آج کے بعد میں تمہیں اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں، زید میرا غلام نہیں بلکہ آج کے بعد میرا بیٹا ہے۔ یہ وہ منہ والا بیٹا تھا، سرکار اگر بیٹا بنا لیں تو اس سے بڑی اور عظمت اور شان کیا ہو سکتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو بیٹوں کی طرح پالا بڑا کیا، اور پھر ان کی جب شادی کا وقت آیا تو آپ نے اپنی پھپھی کی بیٹی کا رشتہ اس کے لیے مانگا، حضرت زینب بنت جہش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی تھی۔ رشتہ مانگا تو
سردار تھے قریشی، انہوں نے کہا جی ہم اس غلام کے ساتھ شادی کروائیں گے اپنی بچی کی، کیا کرتے ہیں جی آپ، ہم نے رشتہ نہیں کرنا۔ حضرت زینب نے بھی انکار کر دیا، بھائیوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم یہ رشتہ نہیں دیں گے، ہمارے اور معاملات ہیں، سرداروں کے خاندان سے، یہ غلام تھے نہیں، غلام تھے لیکن ظاہر ہے وہ نام تو ہو گیا تھا، بکتے ہوئے آئے تھے، اس کے ساتھ حضرت زینب نے بھی انکار کر دیا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بھائیوں نے بھی انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، مومن کو مرد ہو یا عورت یہ بات زیب نہیں دیتی کہ جب اللہ اور رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے تو اس کے بعد انہیں اپنے اس کام میں کوئی اختیار نہیں رہتا۔ من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ راہ ہدایت سے بھٹک گیا ہے۔ پھر جس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہو گئی تو پھر ظاہر ہے وہ مومن اور مومنہ تھے کہ اس بات کو بھی پتہ تھا کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو وہ بھائی ان کے حضرت زینب کے خود آئے، یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم یہ رشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ کا نکاح فرما دیا، یہ نکاح ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے اذ تقول الذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اس وقت کو یاد کیجئے محبوب جب آپ اپنے اس غلام سے یہ بات فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا تھا، جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا تھا اور آپ نے بھی اس پر انعام فرمایا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ رشتہ نبھ نہیں سکا، آگے بات بڑھ نہیں سکی، حضرت زینب حضرت زید بن حارثہ کی یہ طلاق ہو گئی، آپس میں ان کے مزاج نہیں مل سکے تو طلاق ہو گئی۔ اب جب یہ طلاق ہو گئی تو حضرت زینب نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے اپنی انا کو قربان کیا تھا، اپنے فیصلے کو واپس لیا تھا، تو اب ان کا دل ٹوٹ گیا تھا، ان کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا، تو عدت گزرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرما لیا، حضرت زینب کے ساتھ آپ نے انہیں رشتے کے لیے پیغام بھیجا اور ان کے ساتھ نکاح کیا۔ اب پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو بہو ہوتی ہے اس کے ساتھ سسر کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے رولا ڈال دیا، انہوں نے کہا جی یہ تو اس کی بہو تھی، یہ تو بیٹے کی بیوی ہے، تو اس کے ساتھ اس نے طلاق دی ہے تو اب نے نکاح کر لیا، یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ کیا دستور ہے؟ تو اس میں اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں تمہارے بیٹے نہیں ہوتے، منہ بولا رشتہ ایک ایسے ہی بس تعلق سا ہوتا ہے، ہوائی سا، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارا بیٹا ہو جائے گا، یا کوئی کسی کو منہ بولی بہن بول دے تو وہ اس کی بہن ہو جائے گی، اس کے لیے محرم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر منہ بولی بہن بھی کسی کو کوئی بناتا ہے تو وہ اس کی بہن نہیں بنتی، اس کے لیے غیر محرم ہی رہتی ہے۔ یہ بھی ایک الگ سا ٹرینڈ چلنے کے لیے، رواج چلنے کے لیے، میری بہن ہے۔ اب سوشل میڈیا کے بعد تو زیادہ ہی بہن بھائی اور دوست رشتہ دار بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ اور ہی زیادہ چل گیا، سگی بہنیں خفا ہیں اور دوسری کو بہنیں بنایا ہوا ہے، تو وہ منہ بولی بہن بنانے سے بھی نہیں بنتی، اور منہ بولے رشتے کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ تمہارے وراثت میں آ جائیں یا وہی احکام ان پر لاگو ہو جائیں، یہ ایک منہ بولا معاملات ہیں۔ باقی ادعوہم لآبائہم، جب ان کے باپ کا نام لینا ہو تو انہی کے باپ کے نام لینا، جس نے لے کر پالا ہے وہ اپنا نام اس کے ساتھ ولدیت میں نہیں لگا سکتا، ولدیت میں وہی نام اس کا ہوگا جو چل رہا ہوگا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت ساری شادیاں فرمائیں، اس پر بھی اعتراض تھا کفار کا بھی منافقین کا بھی کہ 11 نکاح فرمائے سرکار نے، تو اس پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہلے سے اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے، اللہ کے نبیوں نے بہت سارے نکاح کیے ہیں اور مالک کونین نے یہ نکاح کا سلسلہ نبیوں کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ دستور چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم اور نبیوں اور رسولوں کی شان بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، وہ صرف خدا کا خوف انہیں ہوتا ہے، اس کے علاوہ انہیں اور کسی کا بھی ڈر نہیں ہوتا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ جو اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں انہیں اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوتا، وہ کسی کے ڈر سے بات نہیں چھپاتے، انہیں کسی کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ فلاں خفا ہو جائے گا، ہوتا ہے تو خصمہ کھاوے سیر، جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے اس کو ڈنکے کے چوٹ پر وہ لوگ بیان کرتے ہیں جنہوں نے تبلیغ دین کا ذمہ اپنے سر لیا ہوا ہے۔ اگلی آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ رجال مرد کو کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے، بچپن میں ہی فوت ہو گئے، تو اب بڑا جوان ہو کر کوئی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ان مردوں میں سے نہیں ہے۔ ہوتا تو شاید کہتا کہ میں سجادہ نشین ہو جیا۔ اس کے بعد اگر کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیٹے کو ملنی ہوتی، چونکہ نبوت کا سلسلہ نہیں تھا، اس لیے آپ کی کوئی اولاد آگے جوان نہیں ہوئی۔ تو جب اللہ نے نبوت کے لیے نبی کا بیٹا کوئی جواب نہیں ہونے دیا تو پھر بعد میں کوئی بدبخت کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ خاتم النبیین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے اختتام کرنے والے، نبوت کے ختم کرنے والے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بات بتاؤں، ختم نبوت کے معاملے میں یہ ایک واضح آیت ہے نا، ختم نبوت کے معاملے میں تو بہت سارے اور آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میرے بعد 30 دجال جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، جن میں سے ایک بدبخت قادیانی بھی تھا، مرزا لعنتی، جس نے آ کر نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بہت سارے پیروکار بھی ہو گئے، سینکڑوں سے ہوتے ہوتے ہزاروں میں چلے گئے، آج بھی ہیں، ہزاروں کے اندر ہیں، ان کی عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں، وہ مسلم ٹی وی کے نام سے چینل بھی چلا رہے ہیں، اور بظاہر دیکھنے میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مسلمانوں کا ہے یا قادیانیوں کا ہے، کیونکہ وہ ان کا مرزا مسرور اس وقت جب بیٹھتا ہے تقریر کرنے کے لیے تو وہ اس کے اوپر کلمہ طیبہ ہی لکھا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نام بھی مسلم ٹی وی ہے، اور اس وقت اس کی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ وہ بھی ختم نبوت، اس کی مرزے کی نبوت ثابت کرنے کے لیے اسی آیت کو پڑھتے ہیں۔ خاتم النبیین مطلب نبیوں کی مہر ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اس کا معنی ہے خاتم النبیین، نبیوں کی مہر ہے۔ اب جو بعد میں نبی آئے گا وہ ان کی مہر کے ساتھ نبی بن کے آئے گا، تو مرزا معاذ اللہ معاذ اللہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ساتھ نبی بنا ہوا ہے، جبکہ یہاں خاتم کا معنی ہے ختم کر دینے والے، اختتام پذیر، بند کر دینے والے، اور اگر اس کا معنی مہر بھی ہو، مہر بھی اگر لیا جائے تو پھر بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ بعد میں نبی کوئی آنے والا اب نہیں ہے، کہ جس وقت کوئی چیز لفافے کے اندر ڈال کے بند کر کے اس کے اوپر جب مہر لگا دی جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں اور کوئی شے انٹری نہیں ہو سکتی، اب اس میں اور کوئی بھی چیز شامل نہیں کی جا سکتی۔ اب اگر ڈاکیا مہر لگانے کے بعد کوئی بندہ کہے کہ اس میں ایک اور چٹھی بھی ڈال دو، تو ظاہر ہے اس لفافے کو توڑے گا تو چور ہی کہلائے گا نا، وہ قانونی حوالے سے تو نہیں ہو سکتا، اب ان لیگل ہوگا، لیگل تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے فرمایا اگر مہر بھی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، آخر میں تشریف لائیں، اس کے بعد اب کوئی اور دوسرا نبی نہیں آنے والا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہے، اور کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو مانے تو وہ بھی کافر ہے۔ یہاں تک کہ اتنی احتیاط ہوئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو تو اس سے نبوت کی دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تو سوچا چل معجزہ دس، وہ یہ کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کون سا معجزہ؟ نبی ہو ہی نہیں سکتا، بات ہی ختم، اس سے آگے سوچا ہی نہیں جا سکتا، اون کے چونکہ اگر مگر چنانچہ یہ کچھ ککھ بھی نہیں، بس نبی آخری ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو کہے سوچے سمجھے سیدھا سیدھا کافر ہے، بات ختم ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام اس کی پاکی کا بیان کیا کرو۔ وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجا کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بھی اپنے ہی محبت کے انداز تھے، ان کے بھی عشق کا اپنا ہی انداز تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آرجے ہی ساڑھوں نال رکھ دے ہوتے، اس کھاتے ہوئے اسی نال نہیں ہیں کہ اللہ اور فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں، اس معاملے میں آپ اکیلے ہی ہیں، ہمیں ساتھ نہیں رکھا۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق کی چاہت پر اس آیت کو نازل فرمایا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے تم پر بھی اپنی بارگاہ سے رحمت بھیجتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں گمراہیوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے جائے۔ اور یہ جو تم رائے حق پر چل رہے ہو، یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی بدر میں فرشتے تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے بھیج دیتا ہے، کبھی خندق کے میدان میں بھیج دیتا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی ساری رحمت کے معاملات جو ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ جنت میں اللہ فرماتا ہے جس وقت لوگ ملیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو ان کا سب سے پہلا کلمہ کیا ہوگا؟ تحیتہم یوم یلقونہ السلام، سب سے پہلے وہ سلام کریں گے، السلام علیکم، ان کا جنت کے اندر یہ کلمہ ہوگا۔ اور پیچھے ہم سن چکے ہیں کہ سلام کی کتنی اہمیت ہے اور اس کو کتنا زیادہ عام کرنا چاہیے۔
حضور علیہ السلام کی شانوں کو اگلی آیت میں بیان فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ بہت ساری عظمت اور شان سرکار کی اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائی، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب، سراجا منیرا، روشن کرنے والا سورج بنا کر ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل کبیر ہے۔ کافر اور منافقوں کی بات نہ ماننے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کے بارے میں احکامات نازل فرمائے کہ جن سے نکاح کر لو اور رخصتی نہ ہوئی ہو۔ ایک بندہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور پھر اس کی رخصتی نہیں ہوتی یا ہو بھی جاتی ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا ان کی کوئی عدت نہیں ہے۔ طلاق یافتہ کی عدت ہے 3 مہینے، لیکن اگر نکاح اس کی جو مدخولہ ہے، جو غیر مدخولہ ہے، جس کے ساتھ آپ نے حقوق کے زوجیت ادا نہیں کیے یا اس کی رخصتی نہیں ہوئی، تو اگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم کی خصوصیت کو بیان فرمایا نکاح کے معاملے میں، اے نبی ہم نے تمہارے لیے وہ بیویاں حلال فرما دی ہیں جنہیں تم مہر دو، اور تمہاری جو مملوکہ کنیزیں ہیں وہ جو مال غنیمت میں تمہارے پاس آئی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھپھی کی بیٹیاں، اور آپ کی ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور ایمان والی وہ عورتیں جو اپنی جان کو آپ کی نظر کر دیں، اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں۔ اگر آپ انہیں نکاح میں لانا چاہیں تو یہ آپ کے لیے خاص حکم ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ یہ خصوصیت ہے کہ تعدد ازواج آپ زیادہ نکاح بھی کر سکتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں ہے، دوسروں کے لیے صرف 4 کی حد ہے، وہ 4 تک کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ خصوصیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 11 ازواج تو کی، لیکن ایک ہی وقت میں آپ کے نکاح میں 9 ازواج مطہرات رہی ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے بھی بیان فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے حد ہے۔ 4 عورتوں کا ایک دفعہ پھر اللہ پاک نے ذکر کیا۔ خصوصی اختیارات نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو حقوق و زیجیت کے معاملے میں بھی اختیارات تھے، اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہوئے تھے کہ ان میں سے جس کے ساتھ آپ چاہیں تعلقات زیادہ رکھیں، جس کے پاس چاہیں اس کے ساتھ کم رکھیں، یہ سب اللہ رب العالمین نے آپ کو خصوصی طور پر اختیارات عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جانے کے لیے مومنین کو آداب سکھائے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو اس وقت تک نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے، اذن لے کر جایا کرو، اور کھانے کے لیے بھی جس وقت جاؤ تو ایسے وقت میں نہ جانا کہ تم کھانے کے لیے پکنے کا انتظار کرتے رہو، ہاں جب تمہیں بلایا جائے تو پھر چلے جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو فوراً وہاں سے اٹھ کر آ جایا کرو، اور وہاں بیٹھ کر باتوں میں دل نہ بہلایا کرو۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، سرکار نے ولیمے کی دعوت فرمائی، صحابہ کرام کو بلایا ولیمہ کھلانے کے لیے، تو کھانا کھانے کے بعد کوئی صحابہ کرام ادھر ہی بیٹھ کے باتیں شروع ہو گئیں، لمبا کوئی گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ ایک بہانہ بھی ہوتا تھا صحابہ کرام کا کہ بات لمبی ہوگی تو سرکار کی بارگاہ میں زیادہ بیٹھنے کا موقع ملے گا، وہ ویسے ہی بات کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ کوئی کسی نے مسئلہ پوچھنا ہوتا تو اس کو اور طوالت دے دیتے، حضور ایسا کیوں ہے، اچھا جی پھر ایسا کیوں ہے، پھر ایسا کیوں ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں کہ چلو کوئی اللہ پھر اور کوئی سنا، جس طرح ہم کوئی اپنا پسندیدہ ہونا اللہ چل پہ یا پھر اور کوئی گل دس، تاکہ زیادہ دیر بندہ ادھر اس نہیں فلانے دی سنا، اس فلانے نال کوئی مطلب نہیں ہوتا، مطلب اس کے ساتھ ہوتا ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، تاکہ یہ جائے نہ چلو اس کے ساتھ زیادہ صحبت اور زیادہ طویل ہو۔ تو یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا، وہ باتیں بڑھاتے تھے تاکہ زیادہ زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں بیٹھنا نصیب ہو۔ تو یہ باتیں لمبی ہو گئیں۔ اب حضور علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ اٹھ کے چلے ہی جائیں، میں نے آرام کرنا ہے، لیکن سرکار صحابہ کو فرما نہیں رہے تھے کہ تم اٹھ کے جاؤ، لجپال ہیں، یہ تو نہیں فرماتے کہ اٹھ کے جائیں آپ۔ تو ویسے بھی بندے کے گھر میں مہمان بیٹھا ہوا ہو تو اندر سے دل بھی کرے کہ اب یہ چلا جائے، لیکن بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہن تو سنکڑے ویلے گئے سا۔ اشارتاً تو بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ یہ آخری گڈی 4 بجے جلنی ہے، تو مطلب اشارتاً کہہ سکتا ہے بندہ، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اب آپ اٹھ کر چلے ہی جائیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے رشتہ دار، وہ بڑے صاف گو آدمی ہوتے تھے، اب اللہ ان کو بخشے، اب بھی اب ان کو یاد کرتے ہیں، جب کوئی مہمان زیادہ دیر بیٹھے نا تو سیدھا کہہ دیتے تھے ہن تسی جلسو یا اسی چلے گا چھا، اب آپ نے اٹھ کے جانا ہے یا
ہم ہی چلے جائیں گے. لیکن یہ آداب مہمان نوازی تو نہیں ہے. عام بندہ بھی نہیں کہہ سکتا تو سرکار کیسے فرماتے کہ تم اٹھ کر چلے جاؤ. تو سرکار کے دل میں تھا. اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ اوے جب تمہیں نبی کے گھر میں کھانے کے لیے بلایا جائے تو پہلی بات تو یہ پہلے بھی نہیں آنا کھانا پکنے سے کہ دیکھنے رہو یہ پکے ادھرو ایسی یہ بھی نہیں کرنا. کھانا پکنے سے پہلے بھی نہیں آنا ہے. اور جب کھانا پک جائے بلایا جائے تو آؤ. جب پک کر بلایا جائے تو دیر پھر بھی نہیں لگانی کہ میرے نبی کو تمہارے آنے کا انتظار نہ کرنا پڑے. تم انتظار میں رہا کرو, سرکار بلائیں گے تو آ جائیں گے. لیکن جس وقت کھا چکو فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, جس وقت کھانا کھا چکو تو فوراً اٹھ کر چلے جایا کرو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ, اور باتیں کرنے کے لیے ادھر میرے نبی کے گھر میں بیٹھے نہیں رہنا. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ, یہ بات میرے نبی کو ایذا دیتی ہے لیکن وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں, وہ حیا فرماتے ہیں. لیکن وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ, اللہ محبوب کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا. اللہ اکبر. اللہ حق بیان فرمانے میں نہیں شرماتا. محبوب لحاظ کرتے ہیں لیکن ہمیں محبوب کی طبیعت کا خیال ہے, لہذا تم کھا کر اٹھ کر جلدی نکل جایا کرو. اور آج کے بعد اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب, امہات المومنین سے جب کوئی چیز مانگو, کسی شے کی ضرورت پڑے تو یہ نہیں ہے کہ مانگو ہی نہیں, مانگو لیکن فاسالوا من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے مانگنا ہے. اب وہ پہلے والے معاملات جو نہیں ہیں, اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم نازل فرما دیا ہے. اور تمہارے لیے یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاؤ, ان کے دل کو اذیت پہنچے. اور اس کے بعد یہ بھی سن لو کہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, ہمیشہ کے لیے تم ان کی بیویوں سے نکاح بھی نہیں کر سکتے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا مفتی, قاضی, کوئی بھی ہو, جتنا بڑا عالم ہو, یہاں تک کہ صحابی بھی ہو, فوت ہو جائے گا تو عدت پوری کرنے کے بعد اس کی بیوہ جہاں چاہے نکاح کر لے, جہاں چاہے اس کی شادی ہو جائے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ سرکار وفات فرما گئے تو اس کے بعد بھی امت میں سے کسی بندے کا سرکار کے ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح نہیں ہے. کیوں؟ وہ پوری امت کی مائیں ہیں. یہ تقدس ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے مجموعی طور پر پردے کا حکم دے کر عورتوں کو یہ کہا کہ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے باپ, اپنے بیٹوں, اپنے بھائیوں, بھتیجوں, بھانجوں اور اپنے دین کی عورتوں اور اپنی کنیزوں کے بارے میں ان سے پردہ تمہارا نہیں ہے, علاوہ ازیں جتنے تمہارے رشتہ دار ہیں ان سے پردے کا حکم نازل فرمایا. درود شریف کی آیت ہے. اللہ نے حکم فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو. ایک مرتبہ پھر ان لوگوں کو پر لعنت فرمائی ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں. وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اذیت پہنچاتے ہیں, اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر منافقوں کی روش اور ان کی باز نہ آنے پر تنبیہ بیان فرمائی ہے. کفار اور منافقین کے متعلق دستور الہی کو بیان فرمایا. ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 63 میں قیامت کے آنے کا ذکر بیان فرمایا کہ لازمی قیامت آنے والی ہے. اگلی آیات میں جہنم کے اندر جو عذاب کے دوران جو کفار کی کیفیت ہوگی اس کیفیت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس دن ماں سوائے حسرت اور پچھتاوے کہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس طرح نہ ہو جاؤ جس طرح لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی ایک معاملے میں, تو اللہ فرماتا ہے تم اس طرح نہ اپنے نبی کے ساتھ طرز عمل کرو کہ تمہارے کسی حرکت کی وجہ سے یا قول فعل کی وجہ سے تمہارے نبی کا دل دکھے, تمہیں یہ بات روا نہیں ہے. ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو. جب بات کرنے کی بات آئے تو اس میں ہیر پھیر گول مول درمیان وچ گل نہیں چھوڑنی. ایمان والے کو یہ نہیں جچتا, وہ ہر معاملے کے اندر صاف بات کرے. جو کوئی بات حق اس کو سمجھ آتی ہے وہ اس کے معاملے میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کلیئر کٹ صاف بات کہہ دے. ایمان والو اللہ سے ڈرو, صاف بات کیا کرو. جب سیدھی صاف بات کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے اعمال بھی سنوار دے گا اور تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا. اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے, جو من یطع اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے, فقد فاز فوزا عظیما, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کامیابی کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کامیابی یہ نہیں ہے کہ اچھا مکان بن گیا تو بس کامیاب ہو گیا.
کامیاب یہ نہیں ہے کہ اچھی نوکری مل گئی تو کامیاب ہو گیا، کوئی عہدہ مل گیا تو بس ٹھیک ہے جی یہ ماشاءاللہ بڑا کامیاب ہے، نہیں، کامیاب وہ ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، انسان کا حال دیکھنا، اللہ فرماتا ہے ہم نے امانت پیش کی تھی آسمان پر، زمین پر، پہاڑوں پر، سب نے اللہ کی بارگاہ میں معذرت کر لی، یا اللہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ امانت کون سی ہے؟ یہ فرائض کی ادائیگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو فرض چیزیں کی ہیں ان کی ادائیگی آسمان پر پیش کی تو آسمانوں نے کہا یا اللہ ہم یہ نہیں اٹھا سکتے، زمینوں کو دیا تو زمینوں نے کہا ہم بھی یہ نہیں اٹھا سکتے، پہاڑوں کو دیا تو انہوں نے کہا یہ ہم نہیں اٹھا سکتے، وحمل الانسان، اس کو انسان نے اٹھا لیا ہے، انہ کان ظلوما جہولا، اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ کتنا زیادتی کرنے والا نادان ہے کہ جس امانت کو آسمان زمین پہاڑ نہیں اٹھا سکے اس نے اٹھا لیا۔ یہاں یہ بطور تحقیر کے لفظ نہیں ہے، ظلوما جہولا نادان ہے، یہاں بطور شان کی ہے، عظمت کی ہے کہ دیوانہ ہو کر اس نے ہمارے فرائض کی ذمہ داری کو اٹھا لیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمینوں پر انسان کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ تسی نہیں چاہ سکے ہو، انسان نے اٹھا لیا ہے۔ جس امانت کے بوجھ کو آسمان زمین پہاڑ نہیں اٹھا سکے اسے کس نے اٹھا لیا جی؟ انسان نے اٹھا لیا ہے، تو ذمہ داری پوری بھی کرنی ہوگی، تاکہ اس ذمہ داری اٹھا لی تاکہ اللہ رب العالمین منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور جو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہیں اللہ رب العالمین ان کی توبہ قبول فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ سبا ہے، مکی صورت ہے، 56 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابتدا میں اپنی عظمت و شان کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے اپنے علم، اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد قیامت اور علم الہی کا ذکر بیان فرمایا، قیامت کا مقصد بیان فرمایا اگلی آیت میں کہ قیامت کیوں آنے والی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق مالک کونین نے آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا قیامت والے دن جو کفار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیامت اور رسالت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ نے اس کو بیان کر کے اپنا جواب آگے بیان فرمایا۔ آیت نمبر 9 میں کفار کو سخت تنبیہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کی جاتی ہے اس بات پر کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والی ہدایت کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، 8واں رکوع شروع ہوتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی جانب سے یہ فضل عطا فرمایا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کیا کرتے تھے۔ رب العالمین نے انہیں اتنا لحن عطا فرمایا تھا، اتنی خوبصورت انداز میں وہ زبور کتاب پڑھا کرتے تھے کہ اس کے ساتھ ساتھ پہاڑوں سے بھی سبحان اللہ کی آوازیں آتی تھیں، پرندوں سے بھی سبحان اللہ کی آوازیں آتی تھیں۔ اور قرآن کی تو اپنی شان ہے، اگر کوئی قرآن لحن میں پڑھے اور تجوید کے ساتھ پڑھے اور تلفظ کے ساتھ پڑھے، اس کو سنوار کر پڑھے تو انسان کو کتنی لذت آتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے۔ اور اگر صاحب کتاب خود پڑھ رہا ہو، نبی جس پر نازل ہوئی ہے وہ خود پڑھ رہا ہو، تو اس وقت لذت اور چاشنی کتنی ہوگی۔ فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہا بھی نرم کر دیا تھا کہ وہ کشادہ زرہیں بناتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کیا کرتے تھے اور زرہیں بناتے تھے، نبی ہو کر بادشاہ ہو کر بھی اپنے ہاتھوں سے زرہیں بنا کر ان کو بیچتے اور وہ خرچہ اپنے گھر میں استعمال کیا کرتے تھے۔ القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت کر کے روزی کمانے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جتنا کھانا بھی کھاتا ہے ان میں سے سب سے اچھا خیر والا پسندیدہ کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھ کے ساتھ محنت کر کے بندہ کماتا ہے اور پھر کھاتا ہے، وہ لقمہ سب سے زیادہ خیر والا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد نام کے ایک صحابی تھے، لوہار کا کام کرتے تھے اور تھوڑا چلاتے تھے سارا دن، تو ظاہر ہے وہ سارا دن تھوڑا چلانے کی وجہ سے ان کے ہاتھ کھردرے ہو گئے تھے، چھالے پڑ گئے تھے، ادھر یہاں پر گٹے سے پڑے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ مصافحہ کیا، انہوں نے ہاتھ میں لایا تو سرکار کے ہاتھ تو ماشاءاللہ ید اللہ فوق ایدیہم، نرم و ملام ہاتھ تھے سرکار کے، نازک، تو انہوں نے ہاتھ میں لایا تو وہ ہاتھ کھردرے تھے، چھالے سے گٹے سے پڑے ہوئے تھے۔ سرکار نے فرمایا ساتھ یہ کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ آقا میں ہتھوڑا چلاتا ہوں سارا دن اور اس ہتھوڑے کی وجہ سے میرے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے ہیں، اب سنو ذرا۔ اسود الغابہ میں یہ روایت موجود ہے، سرکار نے حضرت سعد کے ہاتھ پکڑ کے چومے
اور فرمایا سعد یہی وہ ہاتھ ہیں جن سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، اللہ کے رسول بھی محبت فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام آپ لوہے کا کام کیا کرتے تھے، اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، انہیں عام لوہاروں کی طرح یا عام مزدوروں کی طرح ہتھوڑے چلانے کی یا مشقت کی ضرورت نہیں تھی، نبی تھے، اللہ نے ان کے لیے ویسے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ ایسی پکڑ کر جدھر موڑتے ادھر ہی مڑ جاتا۔ ویسے تو لوہے کو موڑنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بھٹی میں گرم کرنا پڑتا ہے، نرم کر کے پھر اس کو ضربیں لگا کے موڑتے ہیں نا، موڑ آخر جاتا ہی ہے، بندہ ہے نا ہر شے کو موڑ ہی لیتا ہے جدھر مرضی آئے موڑنا اس کو، تو موڑ وہ آخر جاتا ہی ہے۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے لیے ایسا نہیں تھا، اللہ فرماتا ہے ہم نے فضل ان کو عطا فرمایا تھا، وہ لوہا ہم نے ان کے لیے ویسے ہی نرم فرما دیا تھا۔ اگلی آیت میں سلیمان علیہ السلام کی شان کو بیان کیا کہ ہم نے ان کے لیے رستوں کو مختصر کر دیا تھا کہ وہ صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا، تخت تھا ان کا، ہوا اڑاتی تھی، جنات قبضے میں تھے، یہ سارے معاملات ہم پیچھے پڑ چکے ہوئے، اور پھر جنات ان کے لیے جو چاہتے وہ بناتے تھے، محل بنواتے، مسجد اقصی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنوائی ہے، اور بہت سارے محلات ان کے لیے بناتے تھے، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوض کے برابر پیالے، بڑی بڑی دیگیں، جس کے اندر سینکڑوں من غلہ ڈال کے پک جاتا، جنات نے بنا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی، اور اس میں پکتا بھی تھا تاکہ وہ شکر ادا کرے میرا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا، آنی تو سب کو ہے نا، انبیاء کو بھی آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ اتنی بادشاہت کے باوجود بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت وصال آ گیا، اس وقت مسجد اقصی تعمیر ہو رہی تھی، کام لگا ہوا تھا، جن کام کر رہے تھے۔ انسان ہو تو جنوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی انسان کے سامنے، لیکن یہ ہے کہ انسان ہو تو۔ سلیمان علیہ السلام کا وقت وصال آ گیا، اللہ فرماتا ہے کہ جنوں کو اس کی موت زمین کے دیمک نے ہی بتائی۔ سلیمان علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ جنات تو میری وجہ سے کام کر رہے ہیں، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا وصال ہو گیا ہے تو انہوں نے کام ادھر ہی چھوڑ دینا ہے۔ تو آپ نے اس طرح جب وقت وصال آیا تو لاٹھی پر یوں اس طرح ٹیک لگا کے آپ کھڑے ہو گئے، وہیں آپ کی روح قبض ہو گئی۔ تو وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام اس سوٹی پر 1 سال تک ٹیک لگا کے کھڑے رہے، فوت ہو گئے تھے، فوت ہونے کے بعد 1 سال تک ٹیک لگا کے کھڑے رہے۔ تو پہلے بھی کافی دیر کھڑے ہوتے رہے ہوں گے، تو جنہوں نے سمجھا کہ یہ زندہ ہیں، ہمارے کام کا معائنہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ رب العالمین کو مقصد اللہ رب العالمین نے چاہا کام پورا ہو گیا ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ کیڑا اس عصا کو کھا گیا، سوٹی جو ڈنڈا جس پر آپ نے ٹیک لگائی تھی اس کی سیخ لگی گئی، تو وہ سیخ نبی کے جسم کو نہیں لگی، سوٹی کو لگی ہے، تو اس نے وہ سوٹی کھائی، نیچے سے کھوکھلی ہو گئی، تو ڈنڈا ٹوٹا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پہ آ گیا۔ اس وقت جنوں کو پتہ لگا ان کا تو وصال ہو گیا ہے، یہ تو فوت ہوئے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اور اس عقیدے کو خالق کائنات نے رد فرمایا۔ ایک تو اس عقیدے کو رد فرما دیا کہ نبیوں کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، نبی کے جسم صحیح سلامت رہتے ہیں، اور دوسرا اس عقیدے کو بیان فرمایا کہ جن غیب نہیں جانتے۔ کوئی اس پر جن اشنا صاف کر کے تجیز ہٹنا کہ تیرے نال یہ ہویا، جن اگر غیب جانتے ہوتے فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اس وقت جنوں پر یہ بات کھلی کہ ان کا تو وصال ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر جن غیب جانتے ہوتے تو ایویں ذلت کے عذاب میں پڑے رہتے، ایویں دہڑیاں لاندے رہے ہونا سال پورا۔ تو ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ یہاں پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے، تو یہ کس طرح پتہ لگ سی بھائی تھوڑی گاں گمی تے کتھائی، تمہارا فلانی چیز گم ہو گئی ہے، تمہارے زیور گم ہو گیا ہے، تو کدھر وہ حصہ ہی لا کے صاف کر کے دسی سڑنے کہ یار جانا کدھر گیا چھپائی دے تو کدھر نہیں گیا۔ اللہ کے بندو، قرآن پاک نے واضح طور پر فرما دیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے، جنہیں ہے بتا دیا کہ اللہ کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا، اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، بس اس سے بات آگے کوئی نہیں۔ سورہ سبا ہے تو قوم سبا کا ذکر کیا اللہ نے، آپ اس کو جمعے کے خطبے میں مجھ سے سن چکے ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت کچھ دے رکھا تھا، سرسبز وادی تھی، راستے کے دونوں جانب باغات تھے، اتنے باغات پھلے ہوئے تھے کہ
پھل توڑنے کی بھی نوبت نہیں آتی. کوئی سر پر بندہ ٹوکرا رکھ کر ان درختوں کے نیچے سے گزر جاتا تو پھل اتنے پکے ہوئے تھے کہ آگے جا کے یہ ٹوکرا خود ہی بھر جاتا تھا. ڈیم بنے ہوئے تھے، زراعت کا آبپاشی کا نظام بہت عالی شان تھا. اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے لیکن باغی ہوئے، اللہ کا انہوں نے نہ شکری کی اللہ کی، تو اللہ رب العالمین نے اسی ڈیم کا بند توڑ دیا جس ڈیم سے سب سیراب ہوتے تھے. تو وہ سیلاب آ گیا اور سب کچھ تہس نہس ہو گیا. اللہ فرماتا ہے جہاں پر فروٹ کے باغات تھے اب وہاں پر بیروں کی جھاڑیاں تھیں، بس اور کچھ بھی نہیں تھا. نہ شکری کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہوا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. رب العالمین نے اپنی عظمت اور شان کو اگلی آیتوں میں بیان فرمایا اور یہ بات واضح فرما دی کہ بت ہرگز اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے ہیں. یعنی تم خدا کا معبود اللہ کے سوا بنائے ہوئے ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اہل شفاعت کا بیان کیا ہے. قیامت سے متعلق مشرکین مکہ کا مطالبہ تھا، ایک مرتبہ پھر اس کا جواب دیا ہے. بروز قیامت غریب کافر اپنے سرداروں کے ساتھ جو لڑائی کریں گے وہ بھی اس کو بیان کیا ہے کہ وہ کہیں گے وہ تساں ساڈے تے سوار ہوئے سے ہو، تساں سرداراں دی وجہ تسی تباہ و برباد ہو گئے ہو. وہ سردار کہیں گے تم نہ آتے نہ ہمارے پیچھے، تساں بھی پتہ سا یار چلو اساں کو بھی 2 ٹائم دی روٹی لب جڑنی ہے، تسی بھی ساڈے تھلے لگے رہے ہو تے نہ ہوا نہ ٹکڑے پیچھے کیوں اپنے نظریات چھوڑے نے. تو یہ آپس میں ادھر جھگڑا کر رہے ہوں گے. اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو ارشاد فرمایا محبوب آپ سے پہلے جتنے نبی بھی ہم نے بھیجے ہیں نا ان سب کے ساتھ یہ معاملات کرتے رہے ہیں، ان کے سب کے ساتھ اسی طرح سے مذاق اڑایا جاتا رہا ہے ان سب کا. اللہ اکبر. اور پھر مالدار کافر یہ گمان کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے اگر اللہ ہم سے خفا ہوتا تو ہمیں مال کیوں دیتا، اولاداں بھی ہیں مال بھی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ ساڑھے نالوں خفا تو نہیں، اللہ تو تساں نالوں خفا ہے، پیسے تساں کول زیادہ یہ ساڑھے کول زیادہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ پیسے جس کے پاس زیادہ ہوں تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. پیسے جس کے پاس زیادہ ہوں اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا. جسے اللہ سجدے میں جھکنے کی توفیق دے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. جسے اللہ اپنی بارگاہ میں رجوع کی توفیق دے خدا اس سے راضی ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے قریب کر دیں. ہمارے قریب ہونے کا یہ ذریعہ نہیں. ہاں الا من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لے آئے اور نیک کام کرے تو وہ مال کے ذریعے تو ہمارے قریب ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ دے، صدقہ خیرات کرے تو پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ مال پیسہ تو ہمارے قریب کرنے کا ذریعہ اور نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے آیات الہیہ کو جھٹلانے والوں کا ایک مرتبہ پھر ذکر کیا. اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب اگلی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا قیامت والے دن فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اعلان کر دیں گے یا اللہ یہ ہمیں آپ کا جو شریک بناتے تھے ہم اس سے بالکل بری ذمہ ہیں اور ہم آپ کے بندے ہیں، شریک نہیں ہیں. اس کے بعد کچھ لوگ وہ تھے جو جنوں کی عبادت کرنے والے لوگ تھے مشرکین مکہ، اس کے بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. اور کفار شفاعت سے محروم ہو گئے اور عذاب انہیں دیا جائے گا. قرآن مجید پر کفار کے جو اعتراضات تھے ایک مرتبہ پھر بیان کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ افک مفترا، یہ ایک گھڑی ہوئی بات ہے. اس کو بیان کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر قرآن پاک کو کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے. کبھی کیا انہوں نے لفظ جو استعمال کیے مشرکین نے وہ ساری باتیں اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. کفار قریش کو ایک مرتبہ پھر تنبیہ کی گئی ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کو، خلوص کو، آپ کی دین اسلام کے لیے چاہت اور لگن کو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 47 میں ایک مرتبہ پھر بیان فرمایا. یہاں پر سورہ سبا ختم ہو گئی ہے، آگے سورہ فاطر ہے. فاطر سورت مکی ہے اور آیتیں اس کی 45 ہیں. فاطر کا معنی ہے بنانے والا. اللہ رب العالمین نے پہلے لفظ استعمال فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اس اللہ کے لیے تعریفیں ہیں جو زمین اور آسمانوں کا بنانے والا ہے. اسی نسبت سے اس کا نام سورہ فاطر ہے. فرشتوں کی بات کی اور اللہ نے فرمایا فرشتوں کو ہم نے 2 3 3 4 4 پر عطا فرمائے ہیں. ذکر فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 3 3 4 4 پر ہیں، بلکہ بہت سارے پر بھی اللہ نے عطا فرمائے ہیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ نے 600 پر عطا فرمائے. 2 پر جبرائیل امین نے اپنے کھولے تھے تو ایک سے مشرق کو ڈھانپ لیا، ایک کو مغرب سے ڈھانپ لیا. تو فرمایا اللہ نے ایسے 600 پر جبرائیل کو عطا فرمائے ہیں. ذرا سوچ لو جس اللہ نے فرشتوں کو 600 پر ایک فرشتوں کو ایسے عطا فرما دیے، اس خدا کی اپنی شان